سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ ماضی میں سیاسی قیادت، سیاسی جماعتوں اور ذرائع ابلاغ میں موجود لوگ فوج پر تھوڑی سی بھی تنقید کرتے تھے یا اختلاف رائے کرتے تھے تو انہیں نشان عبرت بنایا جاتا تھا، لیکن موجودہ حالات میں ایک تاثر قائم ہو رہا ہے کہ عمران خان کھل کر فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور فوج بیچاری وضاحتیں دے رہی ہے، جس سے عمران کو سیاسی فائدہ ہو رہا ہے۔ اپنی اور پشتون تحفظ موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی مثال دیتے ہوئے حامد میر کا کہنا تھا کہ سب کے سامنے ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ حامد میر نے یہ باتیں وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کی۔ یاد رہے کہ عمران خان اقتدار سے برطرفی کے بعد سے مسلسل اپنے خلاف امریکی سازش کا الزام دہرا رہے ہیں اور اب تو آخری حدیں پھلانگتے ہوئے فوجی ترجمان کو بھی دو بدو جواب دے رہے ہیں۔ عمران حکومت کے خاتمے کے لیے مبینہ بیرونی سازش کے معاملے پر تحریک انصاف کے رہنماؤں اور افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کے مابین ہونے والی لفظی نوک جھونک کے باعث یہ معاملہ پھر شہ سرخیوں میں ہے۔ فوجی ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے چند روز پہلے کہا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں مسلح افواج کے سروسز چیف کے علاوہ انٹیلیجنس سربراہان بھی موجود تھے اور ان سب کا اتفاق تھا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی۔ اس پر جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ فوجی ترجمان سیاسی معاملات پر بیان بازی سے گریز کریں، ویسے بھی یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا کہ کوئی سازش ہوئی تھی یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بات کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے۔ دوسری جانب افواج پاکستان کے ترجمان نے عمران خان کے حلیف اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے اس بیان کی بھی تردید کی کہ آرمی چیف یا سروسز چیف نے امریکی سازش سے انکار نہیں کیا۔ بابر افتخار کا کہنا تھا کہ وہ فوج کی ترجمانی کرتے ہیں اور جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ادارے کی ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن مبصرین سمجھتے ہیں کہ اداروں پر تنقید کوئی نئی بات نہیں، وقت گزرنے کے ساتھ اس میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ ان معاملات کو خوش اسلوبی سے سلجھایا جائے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید نے بیرونی سازش سے متعلق بیان میں فوج کی ترجمانی کی کوشش کی اور یہ تاثر دیا کہ آرمی چیف سمیت سروسز چیف نے مبینہ سازش کی نفی نہیں کی، اسی لیے ترجمان پاک فوج کو شیخ رشید کے اس بیان کی تردید کرنا پڑی۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کی آخری اجلاس میں امریکہ میں تعینات رہنے والے پاکستان کے سفیر اسد مجید کو بھی بلایا گیا تھا تاکہ معاملے کی گہرائی تک جایا جا سکے۔ اس اجلاس میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ حکومت پاکستان کو بھجوائے گئے مراسلے میں سازش کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ مراسلہ اسد مجید نے خود تحریر کیا تھا اور اس میں ایک سینئر امریکی افسر کے ساتھ ملاقات کا احوال بیان کیا گیا تھا۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح ماضی میں مسلم لیگ نون اور فوج کے درمیان اعتماد کا فقدان تھا، اسی طرح اب تحریک انصاف اور فوج میں بد اعتمادی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ کہتے ہیں اگر ڈی جی آئی ایس پی آر اسی طرح وضاحتیں دیتے رہیں گے تو فریقین کے درمیان خلید مزید بڑھے گی۔ ان کے بقول ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بیان خوش آئند ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کی صورت میں ہر ممکن تعاون کریں گے، اس سے تحریک انصاف اور فوج کے درمیان بد اعتمادی کم ہوگی۔ دوسری جانب حامد میر سمجھتے ہیں کہ عمران خان چونکہ ایک مقبول سیاسی لیڈر ہیں، وہ ریاستی اداروں پر اپنی تنقید سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پہلے امریکہ مخالف بیانیہ بنایا اور اس کے بعد انہوں نے فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلوائی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام کا عمران خان کا مطالبہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ عمران ایک من گھڑت بیانیے کے ذریعے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس معاملے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سب سے بڑا سول اور عسکری فورم ہے۔ ان کے بقول اس فورم نے 2 مرتبہ عمران کی حکومت کے خلاف کسی بھی غیر ملکی سازش کی نفی کی ہے، جبکہ افواج پاکستان کے ترجمان بھی 2 مرتبہ بیرونی سازش کو رد کر چکے ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے عمران کے اصرار پر جوڈیشل کمیشن بنا بھی دیا تو بھی وہ اپنی مرضی کا فیصلہ نہ آنے پر اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ کہتے ہیں کہ کمیشن بنانے کا مطالبہ عمران خان کا ہے، اگر کمیشن غیر جانبدار بنے گا تو وہ ضرور اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کمیشن بن گیا اور عمران خان نے اس میں پیش ہو کر اپنا موقف دیا تو کمیشن کے فیصلے کا ماننے یا نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن حامد میر اس موقف سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کی درخواست پر جوڈیشل کمیشن بن بھی جائے تو اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا عمران خان اسے بھی تسلیم نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ شفاف تحقیقات نہیں ہوئیں۔ ان کے بقول اگر حکومت عمران خان کے کہنے پر فوری الیکشن بھی کرا دیں اور اگر وہ الیکشن نہ جیت سکے
تو دھاندلی کا الزام عائد کر دیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔